बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स के साथ मैं हाजिर हूँ। आज यूनिट नंबर 14 का थर्ड थ्योरम करेंगे, यानी थ्योरम नंबर 14.1.3। इसकी जो स्टेटमेंट है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड opposite to it in the ratio of the lengths of the sides containing the angle। अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसमें से आप किसी एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर लेते हो, यानी ये जो एंगल ए है इसका हमने इंटरनल बाइसेक्टर लिया है इस एंगल का, यानी एंगल ए को हमने दो बराबर हिस्सों में एंगल 1 और एंगल 3 में डिवाइड किया है। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे। तो ये जो ए डी लाइन है या लाइन सेगमेंट ए डी जो है, ये असल में एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के मुताबिक द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी आपने एंगल ए का जो इंटरनल बाइसेक्टर लिया है इस एंगल ए का, जो कि ए डी है, जिसने एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में एंगल 1 और एंगल 3 में डिवाइड किया है, तो इसकी बात हो रही है ऑफ अ ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल ए बी सी का, डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट। तो ये जो लाइन सेगमेंट ए डी यहाँ पे है, ये इस साइड बी सी को डिवाइड करेगा, यानी ये जो ए डी लाइन सेगमेंट है इसने बी सी लाइन सेगमेंट को चूंकि डी पे इंटरसेक्ट किया है, तो हमारे पास दो सेगमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं, एक बी डी और एक डी सी है। तो बी डी और डी सी इसकी बात हो रही है। डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट इन द रेशो, यानी ये जो अपोजिट साइड है बी सी इस एंगल ए का, जिसमें से आपने ए डी इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो इन दोनों रेशोस की बात हो रही है कि बी डी रेशो डी सी, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये बराबर होगा डिवाइड्स द अपोजिट साइड in the ratio of the lengths of the sides containing the angle। यानी यहाँ पे BD और DC के दरमियान जो रेशो है ये बराबर होगा इस एंगल ए के जो बाकी दो साइड्स है, जिन दो साइड्स पे ये एंगल ए बना है। एंगल ए असल में दो साइड्स पे बना है, एक है बी ए साइड और एक है ए सी साइड। यानी यहाँ पे एंगल बी ए सी के जो दो बाजू है या दो साइड्स है, एक का नाम बी ए है और एक का नाम ए सी है। तो यहाँ पे जब आप बी डी को पहले और डी सी को बाद में लेंगे, तो चूंकि आप बी डी को पहले ले रहे हो तो यहाँ पे आपने बी ए को पहले लेना होगा, और चूंकि आपने डी सी को बाद में लिया है तो ए सी को आप बाद में लेंगे। तो दोबारा मैं बताऊं कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है ए डी, जिसने एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में एंगल ए और एंगल 1 और एंगल 3 में डिवाइड किया है, तो ये जो अपोजिट साइड को इसने इंटरसेक्ट किया है पॉइंट डी पे, तो यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट बी सी के जो अब दो सेगमेंट्स बन रहे हैं बी डी और डी सी, तो इनके जो रेशोज है वो बराबर होंगे बाकी जो एंगल जिन दो साइड्स पे है। तो एंगल बी ए साइड और ए सी साइड पे है, तो बी ए रेशो ए सी के बराबर होगा। तो दोबारा ये स्टेटमेंट मैं बताऊं, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स the side opposite to it in the ratio of the lengths of the side containing the angle। तो गिवन में आ जाएगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मिट्स सी बी एट द पॉइंट डी। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए का जो हमने लिया है ए डी, ये असल में बी सी साइड को पॉइंट डी पे मिलता है। तो यहाँ पे डी के बाद इस पूरे लाइन सेगमेंट सी बी को हमने दो हिस्सों में कर दिया है, एक बी डी और एक डी सी। टू प्रूव, क्या साबित करना है कि मैयर बी डी रेशो मैयर डी सी इज इक्वल टू मैयर ए बी रेशो मैयर ए सी, यहां पे ये साबित करना है। तो कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रा लाइन सेगमेंट बी ई पैरेलल टू डी ए। आपने डी ए का एक पैरेलल यहां पे इस पॉइंट बी से ड्रा करना है, जिसका नाम है बी ई। यानी हमने बी ई और डी ए को पैरेलल लिया है, ए डी का पैरेलल यहाँ पे बी ई लिया है, और ये ई क्या है, ये जब आप सी ए लाइन सेगमेंट को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो सी ए पे आगे ई होगा, तो सी ए प्रोड्यूस मेट टू पॉइंट ई, यानी पॉइंट ई पे ये एक दूसरे के साथ मिलता है। तो ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी ई पैरेलल टू डी ए to meet CA produced at E
جب آپ نے سی اے کو پروڈیوس کیا ہے آگے پھر جا کے یہ ای سے ملتا ہے. تو یہ ہم نے کچھ کنسٹرکشن کی ہے. یہاں پہ یہ اینگل بھی آپ یاد رکھیں کہ یہاں پہ ہم نے اینگلز کے جو نام رکھے ہیں اینگل 1 اینگل 3 یہاں پہ یہ اینگل 2 اور اینگل 4. تو یہ اس ڈائیگرام میں ضروری ہے, اس پہ آگے بحث ہوگی. پروف کی طرف بڑھتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ اسٹیٹمنٹس آئیں گے, رائٹ سائڈ پہ ریزنز. سنس اے ڈی از پیرلل ٹو ای بی, یہاں پہ چونکہ اے ڈی اور بی ای جو ہے یہ پیرلل ہے, یہ دونوں سیگمنٹس ڈی اے اور بی ای چونکہ پیرلل ہے, اینڈ ای سی انٹرسیکٹس دم, اور ای سی جو ہے یہ ان دو لائن سیگمنٹ اے ڈی اور ای بی جو کہ پیرلل ہے ان دونوں کو ای سی انٹرسیکٹ کرتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اے ڈی اور ای بی دو لائن سیگمنٹ ہے جو کہ پیرلل ہے, اور ای سی اس کا ایک ٹرانسورسل ہے, یا ای سی جو ہے یہ ان دونوں لائن کو انٹرسیکٹ کرتا ہے پوائنٹ اے پہ اور پوائنٹ ای پہ. تو یہاں پہ جو ہمارے پاس دو اینگل بن رہے ہیں, ایک اینگل 1 یعنی دو پیرلل لائن ہے نا اے ڈی اور ای بی, تو اے ڈی پہ یہاں پہ جو اینگل یہ بنا ہے اینگل 1, اور ای بی پہ یہاں جو اینگل بنا ہے اینگل 2. تو اینگل 1 اور اینگل 2 برابر ہوں گے. کیوں برابر ہوں گے؟ کیونکہ یہ کرسپونڈنگ اینگلز ہے. جب آپ کے پاس کسی ایک لائن سیگمنٹ پہ, یعنی جس طرح ای سی لائن سیگمنٹ ہے, اس پہ ہمارے پاس دو پیرلل لائن ہے, ایک اے پوائنٹ پہ اور ایک ای پوائنٹ پہ. ایک پہ لائن کا نام اے ڈی ہے اور اگلے لائن سیگمنٹ کا نام ای بی ہے. چونکہ دونوں لائن سیگمنٹ اے ڈی اور ای بی پیرلل ہے اور دونوں اس ایک لائن سیگمنٹ پہ موجود ہے, تو یہاں پہ اینگل 1 اور اینگل 2 جو ہے یہ کرسپونڈنگ اینگلز ہے اور یہ برابر ہوں گے کیونکہ یہ دونوں لائنز پیرلل ہے. تو میئر اینگل 1 از اکول ٹو میئر اینگل 2, اس کو ایکویشن 1 کا نام دے, ریزن میں آپ بتا دے کہ یہ کرسپونڈنگ اینگلز ہے. اینڈ اے بی اگین اے ڈی از پیرل ٹو ای بی. پھر یہاں پہ یہ دوبارہ میں لے رہا ہوں کہ اے ڈی اور ای بی یا بی ای جو ہے یہ دونوں پیرل ہے. اس دفعہ میں ایک ٹرانسورسل لے رہا ہوں اے بی. اے بی ٹرانسورسل کیا کر رہا ہے؟ ان دو پیرل لائن کو انٹرسیکٹ کر رہا ہے. تو اب یہاں پہ جو اینگل 3 اور اینگل 4 بنیں گے یہ برابر ہوں گے کیونکہ یہ الٹرنیٹ اینگل ہے. سو میئر اینگل 3 از اکول ٹو میئر اینگل 4, اس کو ایکویشن 2 کا نام دے, یہ الٹرنیٹ اینگل ہے. الٹرنیٹ اینگل کب برابر ہوں گے؟ جب یہ دونوں لائن سیگمنٹس پیرلل ہوں گے, یعنی اے ڈی اور بی ای. ٹھیک ہے, اور اے ڈی اور بی ای یہاں پہ پیرلل ہے. تو ایکویشن تو میئر اینگل 3 اور میئر اینگل 4 برابر ہے اور اس کو ایکویشن 2 کا نام دیں. بٹ میئر اینگل 1 از اکول ٹو میئر اینگل 3 یہ گیون میں ہے. اور یہ میئر اینگل 1 اور میئر اینگل 3 کیوں برابر ہے؟ کیونکہ ہم نے گیون میں بتایا تھا کہ ہم نے اینگل اے کا انٹرنل اینگل بائیسیکٹر لیا ہے, یعنی اے ڈی از دا بائیسیکٹر آف اینگل اے which divides اینگل اے into two equal parts. One is میئر اینگل 1 and the other is میئر اینگل 3. تو میئر اینگل 1 اور میئر اینگل 3 برابر ہے, گیون میں ہے. اچھا, اب میئر اینگل 1 کس کے برابر ہے؟ میئر اینگل 2 کے. تو میئر اینگل 1 کی جگہ آپ میئر اینگل 2 لکھ کے, اور میئر اینگل 3 کس کے برابر ہے؟ میئر اینگل 4 کے. تو میئر اینگل 3 کی جگہ آ جائے گا میئر اینگل 4. سو میئر اینگل 2 اور میئر اینگل 4 برابر ہے, and we have used equation 1 and equation 2. So from equation 1 and equation 2. ٹھیک ہے, equation 1 اور equation 2 کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ میئر اینگل 2 اور میئر اینگل 4 برابر ہے. میئر اینگل 2 اور میئر اینگل 4 برابر ہے. سو ویری انٹرسٹنگ. نا ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے اے بی ای. اس ٹرائنگل میں اے بی ای ٹرائنگل پہ اگر آپ فوکس کریں تو اب یہاں پہ اینگل 2 اور اینگل 4 برابر ہے. تو جب کسی ٹرائنگل میں دو اینگلز برابر ہوں گے تو ان کے اپوزٹ سائڈز بھی برابر ہوں گے. تو میئر اینگل 2 کا جو اپوزٹ سائڈ ہے وہ اے بی سائڈ ہے. سو اے بی سائڈ اور اینگل 4 کا جو اپوزٹ سائڈ ہے اے ای سائڈ, یہ بھی برابر ہوں گے. سو میئر اے بی اور میئر اے ای برابر ہوں گے. تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ میئر اے بی از اکول ٹو میئر اے ای, یا اگر آپ میئر نہیں لکھتے تو اے بی از کانگرونٹ ٹو اے ای, یا اے ای کو پہلے کرے اور اے بی کو بعد میں. اے ای از کانگرونٹ ٹو اے بی. اور یہ کون سی ریزلٹ کے مطابق کہ ان اے ٹرائنگل دی سائڈز اپوزٹ ٹو کانگرونٹ اینگلز آر آلسو کانگرونٹ. کہ اگر آپ کے پاس کسی ایک ٹرائنگل میں دو اینگلز کانگرونٹ ہے تو ان کے اپوزٹ سائڈز جو ہے وہ بھی کانگرونٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے بیس پہ اب یہاں پہ آگے مزید now AD is parallel to EB. اب AD اور EB parallel ہے. ٹھیک ہے, AD اور EB parallel ہے, یہ ہم نے کنسٹرکشن کی تھی. therefore میئر, اچھا اب اس ریزلٹ کو ثابت کرنے کے لیے میں دوبارہ فگر کی طرف آ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ اس فگر پہ فوکس کریں کہ یہ جو ٹرائنگل یہاں پہ ہے سی بی ای, یہ جو بڑا ٹرائنگل ہے سی بی ای, اس بڑے ٹرائنگل میں اے ڈی سائڈ جو ہے وہ ای بی سائڈ کے پیرلل ہے. تو کسی ٹرائنگل میں اگر آپ
اس کے یعنی اب یہاں پہ ایڈی جو ہم نے لائن سیگمنٹ لیا ہے اور یہ لائن سیگمنٹ کسی ٹرائنگل کے تھرڈ سائڈ کے اگر پیرالل ہے تو وہ ان کے سائڈز کو پروپورشنلی ڈیوائڈ کرے گا. تو اس بڑے ٹرائنگل سی بی ای پہ آپ فوکس کریں, اس میں سے اے ڈی ایک سیگمنٹ لائن سیگمنٹ ہے جو کہ تھرڈ سائڈ کے پیرالل ہے. تو یہاں پہ یہ جو ریشو ہے سائڈز کے یعنی بی ڈی ریشو ڈی ای یہ برابر ہوگا ای اے ریشو اے سی, اور یہ ہم نے تھیورم 14.1.1 جو کیا تھا یہ اس کے بیس پہ. چونکہ اے ڈی از پیرل ٹو ای بی تو یہی پہ میں یہاں پہ دوبارہ بتاؤں آپ کو, دیئر فار میئر بی ڈی یعنی میئر بی ڈی ڈیوائڈ بائی میئر ڈی ای ڈیوائڈ بائی میئر ڈی ای از اکول ٹو میئر ای اے بائی میئر اے سی, میئر ای اے بائی میئر اے سی, یعنی دس سائڈ ڈیوائڈیڈ بائی دس سائڈ ول بی equal to this side divided by this side, کیونکہ میں یہ بڑا ٹرائنگل ای بی ای سی بی ای یہ ٹرائنگل میں یوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آئی ایم ہوپ فل کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آگے اس ریزلٹ کے بیس پہ میں دوبارہ یہ جو میئر بی ڈی بائی میئر ڈی سی ہے اس کو میں دوبارہ لکھ رہا ہوں از اکول ٹو, اب یہ جو میئر ای اے ہے یہ آلریڈی میں پروو کر چکا ہوں کہ اے ای اور اے بی برابر ہے, تو میئر ای اے میئر اے بی کے برابر ہے, اس کو میں ثابت کر چکا ہوں. تو یہ جو ای اے ہے اس کی جگہ میں اے بی لکھوں گا, چونکہ ای اے اے بی کے برابر ہے تو یہ جو ای اے ہے اس کی جگہ میں اے بی لکھ رہا ہوں, اور ڈینامینیٹر میں میئر اے سی ہے اس کو سیم ایز اٹ از لکھ رہا ہوں. تو ڈویژن کو جب میں پروپورشنل فارم میں دوبارہ ریشو فارم میں کنورٹ کروں گا تو یہ جو میئر ڈی سی ہے اس کو پہلے لکھ کے اور ڈیوائڈ بائی ہے تو مینس کے ریشو اور میئر ڈی سی آئے گا از اکول ٹو پھر میئر اے بی اور ریشو میئر اے سی آئے گا, اور اس کے ساتھ اس تھیورم کا پروف کمپلیٹ ہوتا ہے. یہاں پہ میئر بی ڈی ریشو میئر ڈی سی از اکول ٹو میئر اے بی ڈیوائڈ ریشو میئر اے سی. ٹھیک ہے, تو اس کا ذکر یہاں پہ ہے. اس کے ساتھ یہ تھیورم کمپلیٹ ہوتا ہے. آئی ایم ہوپ فل کہ آپ لوگوں نے اس تھیورم کو سیکھا ہوگا. اگلی ویڈیو میں نئے تھیورم کا پروف نکالیں گے. اس وقت تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.